بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات محمد اعزائي گرامی، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ماشاءاللہ یہاں تمام کے حضرات خطبہ و ذاکرین اور ماشاءاللہ صاحبان علم و دانش ہیں، لہذا مجھے کوئی فن خطابت نہیں دکھانا ہے، ایک سیدھی سی گفتگو ہے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے سلسلے میں کرنا ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس حدیث کا سہارا لے کر کے کسی اور ذات گرامی کے فضائل کی طرف چلا جاؤں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و ربنا محمد، یعنی اس حدیث کا سہارا لینے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہی محمد کی فضیلت مجھے یاد ہے، لہذا اس کا سہارا لے کر کے میں پھر علی ابن ابی طالب کی طرف جانا چاہتا ہوں یا امام حسین علیہ السلام کے فضائل کی طرف جانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نظر باقی ائمہ علیہ السلام پہ نہیں ہے، باقی افراد اہل بیت علیہ السلام پہ نہیں ہے. اگر میری نظر ان کی سیرت طیبہ پر بھی ہوتی تو اس حدیث کے سہارا لینے کی ضرورت نہ ہو. لہذا ولو مجلس میں شور و داد اور تحسین ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم جب کسی معصوم کی ولادت کی تاریخ ہو یا کسی افراد اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کی شہادت یا وفات کی تاریخ ہو، ضرورت اس بات کی ہے کم سے کم ایک دن سال میں اس کے لیے آیا ہے، صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد. کم سے کم ہم اس دن کو، ان چند گھنٹوں کو، اس مدت مختصرہ کو اس ذات گرامی کے لیے مخصوص کر دیں کہ جس کے لیے وہ دن ہے. لہذا مجھے گفتگو کرنا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ پر اور ان کے اس کردار پر کہ جو بچپن سے شروع ہوتا ہے، ایام طفولت سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ کردار آگے بڑھتا ہوا، یعنی اس آیے واقعی ہدایت کے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. یقیناً مجھے یقین ہے کہ اس مجمع کے اندر اس آیت کی ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ سی ڈی پر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو انٹرنیٹ پہ یا یوٹیوب پہ یا کہیں لگا دیا جائے تو وہ حضرات کے جو یہاں نہیں موجود ہے بلکہ بعد میں سنیں گے ان کے لیے ترجمہ کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ لوگ کون کفار و مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم لنورہ، اور خدا عالم کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے. تو جو فرمائے اپنے نور کو مکمل کرے، اپنے نور کو اتمام کی منزل تک پہنچائے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ کافروں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. یعنی ایک طرف ان کا ارادہ ہے کہ وہ نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، ایک طرف اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے نور کو بچانا چاہتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مخلوق جیت جاتی ہے یا خالق جیت جاتا ہے. صلاۃ محمد و آل محمد پر.
اب سوال یہ کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مخلوق کبھی خالق کے مقابلے میں جیت نہیں سکتے. ہاں کوشش تو کرتے رہے، طول تاریخ میں کوشش ہوتی رہی. سلسلہ جہاں سے آدمیت کا شروع ہوتا ہے وہیں سے شیطان آدم کے بازو میں چلا رہا ہے. نوح آئے تو قوم نوح سامنے آ گئی، عیسیٰ آئے تو قوم عیسیٰ سامنے آ گئی، موسیٰ آئے تو کوئی فرعون بن کے سامنے آ گیا، ابراہیم آئے تو کوئی نمرود بن کے سامنے آ گیا. لہذا جہاں ہدایت کا سلسلہ سفر طے کرتا رہا، اسی کے بازو میں جو ہے گمراہی کا سلسلہ بھی اسی کے بالکل مراحل کے ساتھ ساتھ طے کرتا رہا. اور وہ اپنے مراحل طے کرتا ہوا اس منزل تک پہنچا کہ جہاں پر آنے کے بعد کفار و مشرکین نے اللہ کے نور کو گل کرنے کے لیے، اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر لی. عزیزو یوں تو اس آیت کا مصداق ہر امام ہے، ہر نبی ہے، ہر معصوم ہے، لیکن غیر معصومین میں اگر کوئی اس آیت کا مصداق ہے تو وہ ذات گرامی ہے جسے زینب کہتے ہیں. وہ ذات گرامی ہے جسے زینب کہتے ہیں، جو علی کی بیٹی ہے، جو زہرا کی نور نظر ہے، لخت جگر ہے، جو رسول اسلام کی نواسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طول تاریخ میں جو دو سلسلے چلے آ رہے تھے، ایک نور خدا کو بجھانا چاہتا تھا، ایک نور خدا کی بقا چاہتا تھا. تو نور خدا اگر آج باقی ہے تو اس کا مطلب کفار و مشرکین ہار گئے. اس کا مطلب یہ کفار و مشرکین ہار گئے. اور اگر نور خدا باقی نہیں ہے تو وہ جیت گئے. اور جو فرمائے اور اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا علی کی بیٹی نے کہ وہی ابتر کا کھانا دینے والے جو مکے کے اندر نبی کو ابتر کہہ رہے تھے کہ یہ مقتول نسل ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد آگے نہیں بڑھے گی، لہٰذا یہ ابتر ہیں. تو فرمائے ابتر ہیں. بنو امیہ، بنو وائل، بنو عاص، یہ وہ لوگ تھے جو نبی کو ابتر کا کھانا دے رہے تھے کہ یہ ابتر ہے، اس کے مقتول نسل ہے، اس کے نسل نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو فرمائے پھر ایک مرتبہ انہی کا خون 61 ہجری کے ابتدا میں تمام تر قوتوں کو جمع کر کے کربلا کے میدان میں سمٹ آیا کہ کل نبی کو تو ابتر نہ کر سکے، کم سے کم آج آل رسول کو قتل کر کے نبی کو ابتر قرار دے دیں. آل رسول کو آج قتل کر کے نبی کو ابتر قرار دے دیں. ایک مرتبہ زینب جیسا کردار، زینب کبریٰ کا کردار سامنے آ گیا. کہا نہیں، جیسے ابو طالب نبی کو ابتر ہونے سے بچاتے ہیں ویسے ہی ابو طالب کا خون ہے جو حسین کی شکل میں، عباس کی شکل میں، زینب کی شکل میں. صلوات ہے محمد و آل محمد. اچھا اب جو ہے آگے کی گفتگو کے لیے میں گزارش کروں تھوڑا قریب ہوگا کہ مل کر کے بیٹھ جائیے، اس لیے کہ ذاکر کے ذہن پہ یہ بہت ہی اثر انداز ہوتا. اور یہ خوجوں کی مجلس تو ہے نہیں، صحیح، یہ خوجہ کمیونٹی کی مجلس تو ہے نہیں، کوئی کہیں بھی جو ہے دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائے. لہذا میں گزارش کروں گا صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا قریب آ جائیے. ایک بار اور صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، ضرورت ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں اس ذات گرامی کی جسے زینب کہتے ہیں. کون ہے زینب؟ کس ذات گرامی کا نام ہے زینب؟ کس شخصیت کا نام ہے زینب؟ کیسے پہچانے؟ آئیے ہم ولادت سے شروع کرتے ہیں تاکہ سیرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور حیات طیبہ پہ ایک نظر غائب ڈال لی جائے. آپ کی ولادت کو سعادت 5 جمادی الاولیٰ 5 سنہ ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں داد و تحسین کے لیے نہیں، صرف آج آپ کو ایک نظر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ پر آپ کو صرف ایک نظر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی نظر وہاں پہنچے. تو عزیزان گرامی، آپ کی ولادت پر سعادت 5 جمادی الاولیٰ 5 سنہ ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. اور یہ پہلی بیٹی تھی جو خانہ علی و فاطمہ میں آ رہی تھی. جناب زینب سے پہلے 2 بیٹے خدا نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیے، امام حسن اور امام حسین. لیکن انسا کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے پہلی بیٹی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا. اب جب جناب زینب سلام اللہ علیہا میں ولادت پر سعادت ہوئی تو پہلے تو یہی رک کر کے میں ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرتا چلوں. ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے تشریف لائیے. دیکھیے 5 جمادی الاولیٰ آپ کے اذہان عالیہ میں 5 جمادی الاولیٰ
لیکن ایسا نہیں نظر آتا. جو فرمانے ایسا نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ مشیت الہی ہے کہ وہ جس کو بھیج رہا ہے اس کو اس طرح سے لفظ یعنی عدد 5 سے محفوظ کر دینا چاہتا ہے تاکہ ہر ذہن انسانی میں یہ بات آ جائے کہ یہ عدد میں نے یوں ہی محسوس نہیں کیا بلکہ اس میں مصلحت ہے کہ 5 کا وارث بنا رہا ہوں. تو اذان گرامی 5 جمادی اولا 5ویں تاریخ 5واں اسلامی مہینہ سن ہجرت بھی 5 رکھا. 5 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہے 5واں سن ہجرت رکھا. تو ابھی تک تو 5 کوئی کہیں اتفاق ہو گیا. اب جب نام کی بات آئی توجہ کیجیے گا. اب جب نام کی بات آئی تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی اس بیٹی کو اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے مولا کائنات کے قریب آنے کے بعد کہا یا علی سم هذه المولودہ، اے علی اس بچی کا کوئی نام رکھ دیجئے. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا ما كنت لاسبق رسول اللہ کہ میں اللہ کے رسول پہ نام رکھنے میں سبقت حاصل نہیں کر سکتا، میں اللہ کے رسول پہ محل نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنی بچی کو لیا نبی کریم کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ سمیھا. ایک مرتبہ نبی کریم نے فرمایا ما كنت لاسبق علی اللہ کہ علی اگر تم مجھ پہ سبقت نہیں کر سکتے اگر تم مجھ سے بہتر ہو تو مجھ سے بہتر بھی کوئی ہے. مجھ سے بہتر بھی کوئی ہے کہ جس کی مخلوق میں میں ہوں. لہذا ایک مرتبہ آپ نے جو ہے وہ یہ گفتگو بیٹی اور باپ کے درمیان ہو رہی ہے. بیٹی اور باپ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. ایک مرتبہ خدا بند عالم جبرائیل کو حکم دیا جاؤ اور جا کر کے میرے نبی کو درود و سلام کے بعد یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم نے اس بچی کا نام زینب رکھا. ہم نے اس بچی کا نام زینب رکھا. عزیزان گرامی بس یہ وہ فضیلت ہے کہ یہ نام بھی اتنا مقدس ہے کہ یہاں کے رہنے والوں نے نہیں رکھا بلکہ اس نے رکھا جو خالق الکون ہے. اس نے اس نام کو تجویز کیا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے. لہذا آپ کا نام زینب رکھا خدا نے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ لوح محفوظ میں ہم نے اس کا نام زینب رکھا. فرمائیں یعنی کیا عظمت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اس میں گرامی کی کہ لوح محفوظ میں ہم نے اس بچی کا نام زینب رکھا. یہ لوح محفوظ آپ کے اذہان عالیہ پہنچ گئے لوح محفوظ پر. لوح محفوظ وہی ہے کہ جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نازل ہونے سے پہلے ہم نے اس کو وہاں رکھا. تو جب فرمائیں وہی تو لوح محفوظ ہے. تو جس لوح کے اندر قرآن کی آیات نازل ہونے سے پہلے موجود تھی کتنی مقدس لوح ہوگی کہ جس قرآن کی آیت کو نجاست کی حالت میں بغیر وضو کے چھونا حرام قرار دیا اور جہاں ان آیات کو رکھا انہی آیات سے ملا کر کے لفظ زینب کو رکھا. صلی محمد علی محمد پر. تو اسی لوح میں آپ کا اس میں گرامی رکھا گیا. اب رکیے یہیں پر. پھر زینب آپ دیکھیے زینب کے کتنے حرف ہیں زینب میں. میں نے کہا نا اتفاق نہیں ہو سکتا کہ یہ 5 کا عدد مخصوص ہو گیا اتفاقی طور پر. کتنے حرف ہیں زینب کے اس لفظ میں؟ 2 معنی بیان کیے علماء نے زینب کے. ایک تو خوشبودار درخت صحیح اگر معنی بسیط مراد لیے جائے کلمہ مرکب نہیں بسیط ہے تو خوشبودار درخت. اگر خوشبودار درخت کے معنی ہے تو زینب ایسی مسمہ ہے کہ اس درخت کی خوشبو تو کہیں مکے میں ہوگا تو مکے میں رہتی ہوگی لیکن یہ زینب ہوا ہے کہ جس کی خوشبو مدینے سے اٹھی دنیا پہ چھا گئی. صلاۃ محمد و آل محمد پر. دوسرے یہ ہے کہ قول یہ ہے کہ یہ لفظ مرکب ہے. یہ لفظ مرکب ہے 2 لفظوں سے. ایک ہے زین اور دوسرے اب. ثقالت کی وجہ سے کیونکہ استعمال میں ثقیل ہے زین اب لہذا الف کو جو ہے بیچ سے وہ گرا دیا گیا تاکہ بولنے میں آسان ہو جائے زینب. صحیح تو 2 لفظوں سے مل کر کے بنا ہے. تو دونوں لفظوں کو دیکھیے آپ زے یا نون الف با کتنے ہوئے. تو اب میں کیا کہوں یہ اتفاق ہے کہ تاریخ ولادت میں بھی 5 کا عدد ہے. مہینہ بھی 5واں سن ہجری بھی 5ویں نام بھی خدا کی طرف سے آیا تو 5 حرفوں کا
کرنے والی ہے، لہذا جتنی محنتیں پنجتن پاک نے کی ہیں وہ سب رائے گا چلی جاتی اگر یہ شہزادی نہ ہوتی۔ اگر یہ شہزادی نہ ہوتی تو کون سمجھ سکتا ہے آج کی تاریخ میں دنیا میں آنے والی اس بچی کی عظمت کو، اس شہزادی کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ذہن انسانی میں تاب نہیں ہے کہ اس کا کما حق کہوں تصور کر سکے کہ اس شہزادی کی عظمتیں کیا ہیں۔ عزیزان گرامی، اخلاق اسلامی میں یہ ہے، سنن نبی میں یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑے کا احترام کرے، ہے یا نہیں؟ چھوٹا بڑے، لیکن بڑا چھوٹے کا احترام کی بحث نہیں ہے، وہاں پر پیار کرے، شفقت کرے، رحم کرے، ہے یا نہیں؟ یہی ہے نا، یہ سنن اسلامی، یہ سنن رسول، یہ اخلاق رسول۔ لیکن عجیب ہم نے دیکھا ہے منظر تاریخ کے دامن میں کہ ایک چھوٹی بہن ہے جو بڑے بھائی سے ملنے آ رہی ہے، چھوٹی بہن ہے بڑے بھائی سے ملنے آ رہی ہے۔ امام حسین بڑے ہیں، جناب زینب سن و سال کے اعتبار سے چھوٹی ہیں، لیکن جب ملنے جاتی ہیں تو تاریخ کے دن کام کہ جب بہن بھائی کے پاس جاتی ہے تو ایک مرتبہ بڑے ہونے کے باوجود اپنی بہن کے احترام و تعظیم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی روایت کے جملے جو زہرا کے لیے نبی کے ساتھ صحیح ترمذی کے اندر کہ جب بھی فاطمہ نبی کریم کے پاس آتی تھی تو رسول اسلام احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور احترام میں کھڑے ہو کر کے اس کے بعد مرحبا فرماتے، فاجلسها علی مکانے، اور اپنی جگہ پہ جناب فاطمہ کو بیٹھاتے۔ اب روایت خاموش ہو گئی، میں کیا سمجھوں؟ اگر روایت آگے بڑھتی تو پتا چلتا کہ جب تک زہرا کھڑی بیٹھی رہتی، نبی کھڑے رہتے تھے یا دوسری باپ کھڑا ہوتا ہو، میں تو بھائی ہوں، لہذا جناب زینب کے احترام میں امامت کھڑی ہوئی ہے، اور یہ امامت کا کھڑا ہونا یوں مت سمجھو خالی امامت کھڑی ہوئی ہے، امام تمام انبیاء سابقین سے افضل ہے۔ فرمانے امام تمام انبیاء سابقین سوائے ہمارے نبی کی، توجہ کیجیے گا، یہ ہمارا عقیدہ مسلم عقیدہ کہ امامت نبوت سابقہ سے افضل ہے، انبیاء صالحین سے ہمارے ائمہ افضل ہیں۔ تو لہذا مجھے انصاف سے بتائیے کہ حسین کھڑے ہو رہے ہیں، صرف حسین اپنے وجود کے اعتبار سے کھڑے ہو رہے ہیں یا حسین کے ساتھ کائنات زینب کا احترام کر رہی ہے؟ اب حسین نہیں ہے بلکہ کائنات ہے کہ جو امامت کے احترام میں زینب کے اجلال میں کھڑی ہوئی ہے۔ لہذا یہ ہے زینب سلام اللہ علیہا کہ جو ظاہراً ایک جسمانی وجود کے اعتبار سے علی کی بیٹی ہیں، جسمانی وجود کے اعتبار سے جو ہے فاطمہ زہرا کی لخت جگر ہیں، جسمانی وجود کے اعتبار سے نبی کی نوازی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کے فضائل اس لیے ہیں کہ ان کا رشتہ نبی کے ساتھ ہے، ہم کہتے ہیں نبی کو ہٹا کے بھی دیکھو تو فضائل ہی فضائل نظر آئیں گے۔ وہ فضیلت ہی کیا جو کسی بزرگ سے جو ہے متصل ہو کے رہ جائے، وہ فضیلت ہی کیا کہ جو کسی بزرگ سے متصل ہو کے رہ جائے۔ اب میں اس بات کو واضح کر دوں کہ کسی مرچے کا بیٹا ہونا نسبتاً شرف ہے، جو فرمایا نہیں، کسی عالم دین کا بیٹا ہونا نسبتاً شرف ہے، نسبتاً، تو جو فرمانے یعنی ذاتی شرف نہیں ہے، لیکن اہل بیت وہ نہیں ہے کہ جن کے نسبی فضائل ہیں۔ اہل بیت صرف وہ نہیں کہ جو نسبی فضائل کہ نبی کے نواسے ہیں، نبی کے داماد ہیں، نبی کی بیٹی نہیں، نبی کے داماد نہ ہو
مراحل کو طے کرتے ہیں۔ اب تاریخ نے بتایا کہ یہ بی بی جو گہوارے عصمت میں پلی بڑھی، وہ وقت بھی آیا کہ مولا کائنات نے جنگ جمل کے بعد کوفے کو اپنا کیپٹل قرار دیا، کوفے کو اسلام کا مرکز قرار دیا، اسلام کی راجدھانی قرار دیا۔ اور اب مولا کائنات اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ کوفے تشریف لے آئے۔ اب جناب زینب، جناب ام کلثوم، امام حسن، امام حسین، یہ تمام حضرات کوفے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب کوفے کی عورتوں کو پتا چلا کہ علی کی بیٹی ہمارے درمیان ہے، کون نہیں جانتا کہ علی کون ہے؟ کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ علی کون ہے؟ پروپیگنڈے کی طاقت اس وقت تک باقی رہ سکتی ہے جب تک جو حکومت کے پاس طاقت ہو، جب تک تلواریں کھڑی رہتی ہیں تو سر جھکے رہتے ہیں، جب تک تلواریں کھچی رہتی ہیں تو سر جھکے رہتے ہیں، جب تک سکوں کی جھنکار ہوتی رہتی ہے تو سر جھکے رہتے ہیں۔ لیکن دلوں کو جھکانے کے لیے تلواریں کافی نہیں ہوتی، دلوں کو جھکانے کے لیے دولت کافی نہیں ہوتی، ثروت کافی نہیں ہوتا، طاقت و حشم کافی نہیں ہوتا، سروں کو جھکانے کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے۔ سروں کو دلوں کو جھکانے کے لیے کردار کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے۔ اگر اخلاق میں طاقت ہے تو دل کبھی اٹھ نہ سکے گا، جھکا رہے گا، جھکا رہے گا۔ بھائی یہی فلسفہ ہے ہمارا اور ہمارے دشمن کا۔ تو فرمائیے گا، میں بیچ میں ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں کہ یہی فلسفہ ہے ہمارا اور ہمارے دشمن کا۔ ہمارے دشمن نے طاقت کو حق سمجھا، ہمارے دشمن نے حکومت کو حق سمجھا، ہمارے دشمن نے لشکر و فوج کو حق سمجھا، ہمارے دشمن نے جاہ و حشم کو حق سمجھا، ہمارے دشمن نے دولت و ثروت کو حق سمجھا۔ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم نے حق کو طاقت سمجھا۔ ہم نے یہ کہا کہ حق ہے تو طاقت ہے، حق نہیں ہے تو حکومت ہو طاقت نہیں ہے، ہمارے حکومت ہو طاقت نہیں ہے، دولت ہو طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ دولت اس وقت تک کام کرے گی جب تک اس کی جھنکار کی آواز آئے گی، تلوار اس وقت تک کام کرے گی جب تک وہ نیام سے باہر رہے گی، حکومت اس وقت تک کام کرے گی جب تک حکومت میں طاقت رہے گی۔ لیکن اخلاق کے لیے کام کرنے کے لیے کسی زمانے کی قید نہیں ہے۔ اخلاق علی نے پیش کیا تھا کوفے میں، آج تک لوگ تسلیم کر رہے ہیں۔ محمد ایک بار صلوات پڑھ کر کے آپ تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو زحمت نہ ہو، وہ آرام سے تو عزیزان گرامی، اب کوفے کی زندگی میں ایک نظر ڈالنا ہے ہمیں کہ شہزادی نے کوفے میں کیسے زندگی گزاری۔ کوفے کی عورتوں کو پتا چلا یہ عورتیں کوئی کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، کوفہ مسلمان ہو چکا ہے۔ جو فرمایا کوفے میں جتنی آبادی مسلمانوں کی ہے، لہذا اب مولا کائنات کی آمد کو پتا چلا کہ زینب کبریٰ بھی یہاں پر آ چکی ہیں۔ عورتوں کے وفود آنے لگے، عورتوں کے وفود آنے لگے، خواتین کوفہ کے وفود آنے لگے۔ یا علی، کیا اجازت ہے کہ ہم آپ کی بیٹی سے درس قرآن حاصل کریں؟ کیا اجازت ہے کہ ہم آپ کی بیٹی سے علوم اسلام حاصل کریں؟ کیا اجازت ہے کہ ہم آپ کی بیٹی سے جو ہے حلال و حرام کی تعلیم حاصل کریں؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنی بیٹی سے سوال کیا، بیٹی یہاں کی خواتین آپ سے کچھ درس حاصل کرنا چاہتی ہیں، تفسیر کا درس حاصل کرنا چاہتی ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ صاحب سلونی کی بیٹی تھی، ایک مرتبہ فرمایا بابا اجازت دے دیجیے، اجازت دیجیے۔ وہ ایک مرتبہ درس کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ روز درس ہو رہا تھا اور یہ تعداد خواتین کی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کاش ہم نے جناب زینب کی سیرت پہ عمل کیا ہوتا، جہاں مردوں کے لیے اسکول قائم کیے تھے، عورتوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا کوئی انتظام کیا ہوتا۔ صلاۃ ہے محمد وعلی محمد پر۔ ہے یعنی بھائی ہماری شہزادی کی جو سیرت یہ ہے کہ عورتیں جو آ رہی ہیں ان کو درس دے رہی ہیں، تو ہماری بھی سیرت یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان، ہماری ہی ازواج میں، ہماری ہی بہنوں میں، ہماری ہی ماؤں میں ایسی خواتین ہوں کہ جو عورتوں کو درس دے سکیں۔ اسلام خالی مردوں کے لیے تو نہیں آیا ہے، اسلام خالی مردوں کے لیے تو نہیں ہے، عورتوں کو بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے مرد کو ہے۔
ہے یعنی جزا و سزا کی منزل میں بھی دونوں ایک جگہ کھڑے ہیں، عمل کی منزل میں بھی دونوں ایک جگہ ہیں، لیکن وہ ان چیزوں سے محروم ہوئے. حوضے جتنے کھلتے ہیں وہ مردوں کے لیے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ تم پڑھ لکھ کر کے ہو سکتا ہے کہ تم خود تو صحیح ہو جاؤ لیکن معاشرے کو نہیں سدھار سکتے جب تک وہ گود معصوم، وہ گود گناہوں سے پاک نہ ہو کہ جس میں بچہ تربیت پا. لہذا ماں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے، ماں کا احکام اسلامی کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر وہ یہی نہیں جانتی کہ متنجس کسے کہتے ہیں اور وہ اس کو اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے جو متنجس ہو گیا اس کو پلا دیتی تو اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں؟ تو اسے حلال و حرام کا علم ہونا چاہیے. مجھے تو ہے لیکن میں بچوں کو نہیں پالتا. مجھے علم ہے لیکن میں بچوں کو نہیں پالتا. میں باہر رہتا ہوں، میں قصبے معاش کرتا ہوں، میں کما کے لاتا ہوں تاکہ ان کی زندگی صحیح چل سکے، ہے یا نہیں؟ تو پھر یہ ذمہ داری میرے اوپر سے تو اٹھ گئی کیونکہ میں گھر کے باہر ہوں. تو گھر کے اندر کوئی ایسا ہو جو قدم قدم پہ بچے کو بتائے بیٹا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. تو بس یہی کوفے کے اندر پہلا نمونہ پیش کیا گیا تاریخ اسلام کا. پہلا نمونہ تاریخ اسلام میں پیش کیا گیا کہ آؤ جو آنا چاہتی ہے وہ آ کر کے علوم اسلام کو حاصل کرے، حلال اسلام اور حرام اسلام کو سمجھے. عورتیں آنے لگی، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا درس تفسیر دینے لگی. ایک روز ایسا بھی ہوا، مولا کائنات کون باپ نہیں چاہتا کہ جب اس کی بیٹی معلمہ ہو جائے؟ کس باپ کے دل میں انسانی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، معصوم ہونے کی حیثیت سے نہیں. تو جو فرمانے ہیں ایک انسانی اعتبار سے جو شفقت قدری ہے اس کا تقاضا کہ بیٹی معلمہ ہو گئی، پوچھو تو صحیح پڑھاتی کیسا ہے، پوچھوں تو صحیح پڑھاتی کیسا ہے، آیا وہ قدیر ہے یا قدیر نہیں ہے، وہ سلطت رکھتی ہے درس کے اوپر، یعنی پوری قوت اس کے پاس موجود ہے، قوت بیان قوت اسلوب موجود ہے یا موجود نہیں ہے. لہذا مولا کائنات نے یہ تو نہیں کیا کہ عورتوں سے پوچھتے، عورتوں سے پوچھتے، خود آ گئے. اندر درس ہو رہا تھا، باہر علی سن رہے تھے. واہ، ایک اور نمونہ اسلام نے پیش کیا کہ جب بچیوں کو پڑھانا تو کبھی اسکول تک جا کر کے سننا بھی تو کہ استاد بتا کیا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گمراہی پھیلا دے. ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے کے اندر؟ صحیح ہے. لہذا اب جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ تفسیر فرما رہی ہیں کاف ہا یا صاد کی جو سورہ مریم کی شاید ابتدائی آیات ہے، اس وقت میرے ذہن میں بالضبط نہیں ہے. لہذا اس کی تفسیر فرما رہی ہیں جس سے مراد آپ نے بیان کیا کہ کربلا کی مصیبتیں ہیں. عورتوں سے بیان کر رہی، کربلا کی مصیبتیں مراد ہیں. بس جیسے ہی مولا کائنات نے یہ جملے جناب زینب کی زبان میں اقدس پہ جاری ہوتے ہوئے سنے، ایک بڑا درس ختم ہوا. بیٹی کے قریب آئے، بیٹی ایک بات بتاؤ، اس آیت کی تفسیر تمہیں کس نے بتائی؟ اس آیت کی تفسیر تمہیں کس نے بتائی؟ میں کہوں گا یا علی آپ کے علاوہ یہاں بتانے والا ہے کون؟ آپ کے علاوہ اس آیت کی تفسیر بتائے گا کون؟ اور آپ خود پوچھ رہے اس کا مطلب آپ نے نہیں بتائی. آپ خود سوال کر رہے کس نے بتائی کہ تفسیر یہ ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا میں نے جب اس آیت کو پڑھا تو ایک مرتبہ میرے اوپر الہامی کیفیت طاری ہونے لگی. الہامی کیفیت طاری ہوئی جس سے میری سمجھ میں آیا کہ اس سے واقعہ کربلا مراد ہے. میں پتا نبی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی زینب تم نے آج اس آیت کی وہی تفسیر کی ہے جو نبی نے مجھے تعلیم دی تھی. نبی نے مجھے بتائی تھی. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں امت مسلمہ سے، یہ بتاؤ جب نبی نے زینب کو نہیں پڑھایا، جب علی نے زینب کو نہیں پڑھایا، جب حسن و حسین نے زینب کو نہیں پڑھایا، جب ان میں سے کسی نے زینب کو نہیں پڑھایا اور تاریخ میں کوئی اور استاد بھی زینب کا موجود نہیں ہے، جو فرمانے ہیں نہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی اور استاد بھی نہیں ہے، تو جب انہوں نے نہیں پڑھایا تو یہ علم آیا کہاں سے؟ یہ علم آیا کہاں سے؟ خدا کی قسم پوری انسانیت حیرت اور تعجب میں رہ جاتی کہ یہ علم آ کہاں سے گیا. اگر کوفے کے بازار میں معصوم نے نہ فرمایا ہوتا اس کو بھی امتی انبیاء علیہم سے
ماما. اے پھوپھی بس آپ کا خطبہ بہت ہو گیا, خاموش ہو جائیے, یہی کافی ہے. آپ الحمدللہ عالمہ, ایسی عالمہ جس کو کسی نے نہیں پڑھا ہے. تو اس تفسیر کے درس کی حقیقت سمجھ میں نہ آتی اگر امام معصوم کوفے میں سند نہ دیتا, اگر کوفے میں امام معصوم سند عطا نہ کرتا. تو عزیزان گرامی یہ ہیں زینب کبریٰ کہ جنہوں نے دنیا سے علوم کو حاصل نہیں کیا. کہ یوں کہوں کہ جیسے معصوم کا رابطہ براہ راست خدا کے ساتھ ہے, جیسے علم معصوم کا رابطہ علم سرچشمہ الہی سے جڑا ہوا ہے, ویسے علم زینب کا رابطہ بھی اسی علم سے جڑا ہوا ہے. صلاۃ پر محمد و آل محمد پر. تو یہ مرحلہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں. کون سمجھے گا اس عظمت کو کہ جہاں الہامی کیفیتوں پہ علم آ رہا ہو, جہاں علم کی بارشیں ہوتی ہوں, جہاں علم کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں, اس ذات گرامی کا کیا کہنا. تو عزیزان گرامی, یہ تفسیر آپ نے بیان کی کربلا کے حوالے سے, اور وہ وقت بھی آیا کہ جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور اب یہ قافلہ پھر دوبارہ سے جانے لگا مدینے. امام حسن علیہ السلام اپنے تمام فیملی ممبر جتنے بھی تھے سب کو لے کر کے واپس مدینے جاتے ہیں. کیوں؟ کوفے کے حالات بگڑ چکے, امام نے صلح کر لی. اب تاریخ کہتی کہ عورتیں جمع ہو گئی. شہزادی, آپ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا, آپ نے ہمیں اتنا کچھ علوم اسلام سے واقف فرمایا, اب آپ جا رہی ہیں, ہماری ہدایت کا کیا ہوگا, ہماری ہدایت کا کیا ہوگا. تو عزیزان گرامی, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی کے کسی مرحلے میں پہنچنے کے باوجود بھی ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. بے نیاز نہیں ہو سکتا. وہ فلسفہ غلط ہے کہ نبی کے بعد ہدایت کی ضرورت نہیں رہی. وہ فلسفہ غلط ہے کہ نبی کے بعد ہادی کی ضرورت نہیں رہی. اب امت اس لائق ہو گئی کہ اپنی ہدایت خود کر سکتی ہے. ہمارے یعنی وہ فلسفہ ہی غلط ہے. کیوں؟ نہ اسے پہلے مرحلے میں اتنا شعور ہے کہ یہ اپنی ہدایت خود کر سکے, اور نہ اسے انتہائی مراحل میں شعور ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی ہدایت خود کر سکے. اگر یہ اپنی ہدایت خود کر سکتا ہوتا تو کتابیں تو نازل کی جاتی, نبیوں کو نہ بھیجا جاتا. کتابوں کا نزول تو صحیح ہے کہ قوانین بیان کر دیے گئے کتاب کے اندر, اس میں دیکھ لو اور سمجھ لو, لیکن نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, ہدایت کی ہر منزل پہ ضرورت ہے. میں یوں کہوں تو دو لفظوں اپنی بات کو سمیٹ دوں اس نقطے پر, اور وہ یہ کہ امت مسلمہ اور ہمارے درمیان جو تعلیمی سلسلہ چل رہا ہے, ہدایت کا سلسلہ ہے, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے, کیا ہے وہ فرق؟ یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ ایک بہتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. ہمارا سلسلہ ایک سمندر کی طرح موجیں مارتا ہوا ہے, اور ان کے یہاں سلسلہ رکے ہوئے تالاب کے پانی کی طرح ہے. فرما رہے رکے ہوئے پانی کی طرح ہے. لہذا رکا ہوا پانی نجاست کے ملاقات سے نجس ہو سکتا ہے, لیکن سمندر کا پانی تو وہ بھی نجس ہو گیا. اور جب ہمارے یہاں کوئی آیا تو ان کے طہارت کے سرچشمے میں آ گیا تو طاہر بن گیا. صلاۃ پر محمد و آل محمد پر. مجھے پیچھے سے اشارے مل رہے ہیں کہ تھوڑا سا اور آگے کر لیجئے سامعین, تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھ کر کے تھوڑا تھوڑا سا اور آگے ہو جائیے.
کے فارم میں کمی رہ گئی تھی 2 سال کے بعد نکال دیا گیا. کسی کی محنت میں کمی رہی 4 سال کے بعد نکال دیا گیا. کوئی غریب ذہن تھا نہیں چل سکا خود نکل گیا. اور جو فرمانے علی تو ترجیح تو سب کی ہوئی. ہوا یہ کہ 23 سال نبی پڑھاتے رہے, امت بیٹھی ہوئی پڑھتی رہی. تو جو کیجیے گا 23 سال نبی پڑھاتے رہے, امت مدرسہ نبوت میں تعلیم حاصل کرتی رہی. 23 سال کے بعد نبی جانے لگے, اپنی جگہ دوسرے استاد کو چھوڑ گئے. کچھ ایسے تھے جو دوسرے استاد کے سامنے زانوئے ادب طے کرنے لگے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے 23 سال کے عرصے میں اپنے فارغ التحصیل ہونے کا اعلان کر دیا. میں 256 سال پڑھتے رہے. تو علم میں فرق تو ہونا چاہیے یا نہیں؟ علم میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو وہ جو علم ہوگا وہ قیاس اور استحسان کو پیش کرے گا. وہ جو علم ہوگا وہ قیاس اور استحسان کو پیش کرے گا. یہ جو 256 سال پڑھتا رہا, اس کا علم جب بھی اجتہاد اور استنباط کرے گا تو نص کے سہارے سے کرے گا, خواہشات میں مبتلا کرے گا. ہم قیاس والے نہیں ہیں, ہم نص والے ہیں. عقل کتنی ہی ترقی کر جائے وہی کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. یہ آ سکتی ہے؟ عقل کتنی ہی ترقی کر جائے وہی کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. تو وہی سے جو وہی سے فیصلہ ہوگا وہی برحق ہوگا. عقلوں کے فیصلے ضروری نہیں کہ ہر میدان میں جو ہے برحق ہوں. ورنہ کیا اہل یورپ عقل نہیں رکھتے؟ عقل نہیں ہے نا اہل یورپ کے پاس عقل. کوئی انہیں مجنون کہے گا؟ ظاہری دنیا میں کوئی مجنون قرار دے گا, پاگل قرار دے گا؟ نہیں دے گا نا. کیوں؟ عقل تو ہے. تو عقل ہوتے ہوئے سارے فیصلے غلط کیوں ہیں؟ عقل ہوتے ہوئے سارے فیصلے غلط کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل خود ہادی نہیں ہے, عقل کو بھی ایک ہادی کی ضرورت ہے. مستقل ہادی کا نام عقل نہیں ہے. اور جو فرمائیں یہ عقل بھی محتاج ہے ہدایت کے لیے کوئی ہادی ہو. تو عزیزان گرامی, ہم نے اسی لیے تو کہا کہ ہم ایک لحظے کے لیے ہدایت سے دور ہونا نہیں چاہتے. اسی لیے ہمارے یہاں وہ سلسلہ عصمت باقی ہے آج تک, اور ان کے یہاں ختم ہو گیا. ان کے یہاں ختم ہو گیا. تو عزیزان گرامی, جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو گفتگو کر رہا تھا. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا علم و ہدایت کے اس سرچشمے سے متصل تھی کہ جو الہی سرچشمہ ہے, اور دنیا کے باقی افراد ان سرچشموں سے متصل ہیں کہ جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کسی ایک لفظ کے اوپر کوئی قلم نہیں چلا سکتا, کوئی قلم نہیں چلا سکتا. لہذا اب کربلا کے وقت کی بات میں کروں, کوفے کی, کیونکہ بہت تاریخ میں بہت مختصر سا لکھا, لہذا میری مجبوری کہ جو ہے نہیں میں اپنی طرف سے تو کہہ نہیں سکتا. صحیح. تاریخ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب کوئی بات بیان کی جائے تو اس کا مصدر ہو. 1400 سال کے بعد میں اس حسینیہ میں بیٹھ کے کتاب لکھنا شروع کروں اور میں کہوں کہ ایسا ہوا تھا اور حوالہ کوئی نہ ہو, تو میں 1400 سال پرانی بات نقل کر رہا ہوں, لہذا اس کے لیے حوالے کی ضرورت ہے. بغیر حوالے کے کام, یہ تمہارا خیال ہو سکتا ہے, تاریخ نہیں ہوگی. ہمارے یہ خیال تو
آپ کا تاریخ نہیں ہوگی، تاریخ کو حوالے کی ضرورت پڑے گی. لہذا اب میں کوفے کی منزلوں سے نکل کر کے اب اس منزل کی طرف، مرحلے کی طرف آگے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں زینب کبریٰ کا کردار نکھر کے سامنے آیا، جہاں جناب زینب کا کردار واضح طور پر جو ہے وہ سامنے آیا اور لوگوں کو پتا چلا کہ زینب ہے کون. تاریخ کہتی ہے کہ وہ وقت بھی آ گیا، امام حسن کی شہادت ہو گئی، امام حسین علیہ السلام سے 61 ہجری میں بیعت کا مطالبہ ہوا. اب جب بیعت کا مطالبہ ہوا، بعض علماء نے منع فرمایا کہ وہ شرط عقد میں نہیں رکھی گئی، عقد کے اندر کوئی شرط نہیں تھی، وہ جو فرمایا بعض علماء نے منع فرمایا. اور بہتر بھی یہی ہے کہ شرط میں عقد نہیں ہونی چاہیے، ورنہ فضیلت کہاں سے کھل کے سامنے آئے گی. اگر عقد میں شرط ہے تو مجبوری ہے کہ زینب کربلا جائیں. جو فرمانے اگر عقد میں شرط ہے عبداللہ کے ساتھ تو اس کا مطلب مجبوری ہے کہ عبداللہ اجازت دیں، اور مجبوری کا نام فضیلت نہیں ہے، مجبوری کا نام کمال نہیں ہے. جو فرمائیں کمال نہیں، کمال کہتے ہیں جو اختیار سے سامنے آئے. تو میں کہتا ہوں کہ یہی مناسب ہے کہ شرط میں عقد میں کوئی شرط نہیں تھی تاکہ عبداللہ کا اختیار بھی سامنے آئے، زینب کا اختیار بھی سامنے آئے، مجبوری کے تحت نہ جانا پڑے، عبداللہ کو مجبوری کے تحت اجازت نہ دینا پڑے. لہذا دونوں کا اختیار کھل کر کے سامنے آئے. اب جناب عبداللہ کی خدمت میں آئیں، اجازت ضروری ہے، میرے والی و وارث میرا بھائی جا رہا ہے. اور تاریخ کہتی کہ جناب عبداللہ کی بینائی کم ہو چکی تھی اس وقت، آپ کی بینائی کم ہو گئی، آنکھیں ضعیف ہو گئی تھی. کہا شہزادی کیا چاہتی ہیں؟ کہا میں بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. کہا شہزادی آپ حکم کی محتاج نہیں ہیں، اجازت کی محتاج نہیں، آپ جا سکتی ہیں، آپ جائیے. اور خدا کی قسم اگر میرے اندر طاقت ہوتی اور میں اپنے اندر یہ ہمت محسوس کرتا تو میں بھی امام حسین کی قیادت میں ان کے ساتھ چلتا، لیکن نہیں جا سکتا. شہزادی آپ جائیے. عبداللہ نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب زینب کبریٰ کو رخصت کیا. عبداللہ ہیں کون؟ حضرت علی علیہ السلام کے بھتیجے جناب جعفر طیار، جن کو ذوالجناحین کہا گیا، ذوالجناحین کہا گیا، ان کے بیٹے ہیں جن کے لیے نبی نے فرمایا بارک اللہ فی صفقۃ یمینہ، خدا بند عالم اس کو تجارت میں برکت عطا فرمائے. وہ ہیں عبداللہ، ہیں جس کے لیے نبی نے فرمایا بنونا لبناتنا و بناتنا لبنینا، جس کے لیے جناب رسول اسلام فرما رہے ہیں، اشارہ کیا جناب عبداللہ جناب جعفر طیار کے بیٹوں کی طرف کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں. تو یہ ہے عبداللہ، اپنے وقت کے سب سے بڑے سخی، سب سے بڑے جواد، سب سے بڑے کریم، جن کے کرم میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ لینے والا اپنا ہے یا ہے. پر جب کوئی انسان اس قدر بے نیاز ہو جائے دوست اور دشمن سے کہ وہ عطا کی منزل میں یہ نہ دیکھے کہ یہ دشمن ہے یا دوست، اسے جواد کہتے ہیں. اسے جواد کہتے ہیں اہل بیت کی اصطلاح میں. اسے جواد نہیں کہتے جو یہ دیکھ کے بانٹتا ہو کہ میرا ہے یا غیر. اسے جواد نہیں کہتے، اسے کریم نہیں کہتے، اسے سخی نہیں کہتے. اہل بیت کی اصطلاح میں جو دشمن اور دوست کو نہ دیکھتا ہو، جو آ جائے عطا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ ہے جناب عبداللہ. تو جیسا شوہر ہے، جس منزلت کا شوہر، جس منزلت کی بیوی ہے، اس منزلت کے نہ صحیح لیکن ملتے جھلتے تو ہیں. اور یہی ہے کفو کا مسئلہ. کفو کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ مزدور ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ بزنس مین ہے. کفو کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیندار بھی ہے یا نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں سب کچھ دیکھا جاتا، نہیں دیکھا جاتا تو دیندار نہیں دیکھا جاتا. پھر ہم کہتے ہیں کفو، تو کہاں ہے کفو؟ کہاں ہے کفو؟ آپ کو جو تلاش کرنا چاہیے تھا وہ تو تلاش کیا نہیں، جو نہیں تلاش کرنا تھا وہ تلاش کر لیا. ارے خدا سے اتنا بھروسہ اٹھ گیا، اس نے کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ.
تاکہ ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جو فخر و دولت سب اس کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ بہت اچھے بھائی، تو اس کا مطلب خدا سے بھروسہ اٹھ گیا، اس لیے سسرال سے گاڑی مانگ رہا ہوں۔ کیا بات ہے بھائی، خدا سے بھروسہ اٹھ گیا۔ میں یہیں رک کر کے ایک بات عرض کر دوں کہ آج ہمارے معاشرے میں سب کچھ ملتا، بہو نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملی بہو؟ بعد میں دیکھیے 4 مہینے نہیں گزرتے، ساس جو ہے وہ شکوے کرتی ہوئی نظر آتی ہے، شکایتیں پڑوس میں جائے گی، آج یوں کر دیا، صحیح ہے، وہاں جائے گی، آج یہ کر دیا، صحیح ہے نا؟ تو روز کی شکایت، کیوں؟ بہو اچھی نہیں ملی۔ سوال یہ، آپ بہو ڈھونڈنے گئی کب تھی؟ آپ بہو ڈھونڈنے گئی کب تھی؟ آپ تو گاڑی تلاش کر رہی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ تو شکایت گاڑی کے متعلق کیجیے کہ صحیح ملی یا نہیں ملی، یہ بہو کے متعلق کیوں شکایت ہو رہی ہے؟ بہت اچھے بھائی، واہ واہ واہ۔ اگر آپ بہو تلاش کرتی، بہو تلاش کرتی تو یقین جانیے وہ بہو کی شکل میں نہ آتی، بیٹی بن کے آ جاتی۔ لیکن جب تم نے اتنا پریشان کر دیا بہو بنانے سے پہلے کہ نہ بہو رہی نہ بیٹی، جب اتنا پریشان کر دیا تو اس نے کہا ابھی تو تمہارا وقت ہے، جو کرنا کر لو، مجھے ذرا کرنے کا نہیں ہو، پھر میں بتاؤں گی پریشانی کسے کہتے ہیں۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ مثلاً جانے گرامی، یہ بھی ایک ہی گھر ہے، یا علی و فاطمہ کا گھر ہے، یا خدیجہ اور رسول کا گھر ہے،